السلام علیکم ٹو آل ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ کیسے جا رہی ہے آپ سب کی لائف؟ اچھا، ایک کمنٹ جو مجھے ڈیلی دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ ایک ریڈر کی طرف سے نہیں، کافی ریڈرز ہیں جو ایسے ڈیلی کمنٹ کرتے ہیں کہ رائٹر پلیز تھوڑی لانگ ایپیسوڈ دیا کریں، جہاں مزہ آنے لگتا ہے وہیں پہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے۔ بھائی یہ مزہ آپ لوگوں کو سٹارٹ میں کیوں نہیں آتا، اینڈ میں جا کے کیوں آتا ہے؟ خیر، مجھے خوشی ہوئی سن کے بے حد کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ ریڈ کر کے مزہ آتا ہے۔ میرا مین مقصد بھی یہی ہے۔ اب یہ بات میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کلیئر کی تھی، دوبارہ سے کلیئر کرتی ہوں کہ یوٹیوب پہ آپ کوئی بھی ناول ریڈ کر رہے ہیں، سب کی لمٹ ایک جیسی ہوتی ہے ہر ایپیسوڈ کی، ٹھیک ہے؟ لکھنے کی لمٹ۔ اب میں تو کبھی کبھی مطلب ایپیسوڈ کا جو سین ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا لمٹ سے زیادہ بھی لکھ لیتی ہوں، لیکن جب وہ ریکارڈ کرنے لگتی ہوں تو وہ 40 منٹ کا ریکارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اگر تھوڑا مزید لانگ لکھ لیتی ہوں تو وہ 45 یا 50 منٹ تک بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو باقی رائٹرز کے آپ لوگوں کو ناول مطلب ایپیسوڈ ملتے ہیں 1 گھنٹے کے، 1.5 گھنٹے کے یا 2 گھنٹے کے، تو ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ ہو زیادہ ہو، لیکن جو یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک آپ لوگوں کو ان کی ایپیسوڈ ملتی ہے نا، آپ ان کی سلائڈ ٹائمنگ بھی چیک کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کہ ایک ایک سلائڈز ان کا کتنا ٹائم لے رہی ہوتی ہے، دیٹس وائی۔ سو جو لمٹ ہوتی ہے لکھنے کی وہ ہر رائٹر کی سیم ہوتی ہے، لیکن جو ریکارڈ ٹائمنگ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ سب کا آگے پیچھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کا تھوڑا فاسٹ ہوتا ہے، کسی کا سلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میرا آپ لوگ کہیں گے کہ آپ تو مطلب اتنا سلو ریڈ کرتی ہیں، تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی پہلے بتایا تھا کہ مجھے یہ انڈیا سے جو ریڈرز ہیں ان کے لیے ایسے کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کو اردو سمجھ آ جائے۔ آپ لوگ تو 2x پہ بھی کر کے مطلب آپ کو پھر بھی نارملی لگے گا، آپ ویسے بھی سن سکتے ہو اگر پاکستان سے کوئی مجھے سن رہا ہے تو۔ میرا مین مقصد اس کو سلو ریڈ کرنے کا بھی وہ ہے، لیکن پھر بھی کم سے کم بھی مجھے 45 منٹ لگتے ہیں ایک ایپیسوڈ کو ریکارڈ کرنے میں۔ آئی ہوپ کہ آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اگر آپ لوگ کہتے ہو نا کہ پلیز 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ دیا کریں، تو جو میرا ایڈیٹنگ کرنے کا طریقہ ہے نا، اس طریقے میں اگر تو میں نے 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ دے دی، نیکسٹ ڈے کیا پھر کبھی آپ لوگوں کو میرا کوئی ناول پڑھنے کو نہیں ملے گا، میں نے پھر چل بسنا ادھر سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لکھتے لکھتے نا میرا سر چکرانے لگتا ہے، میرا بی پی گر جاتا ہے۔ آج بھی ایسے ہوا ہے اینڈ پہ میرے ساتھ، نماز سے پہلے میں لکھ کر فری ہوئی ہوں اور میں نے نماز پڑھی ہے، مطلب ایک دم سے میرا بی پی ڈاؤن ہوا ہے اور مجھے وہ سین ادھورا چھوڑنا پڑا ہے۔ ادروائز میرا ارادہ تھا کہ میں اس سین کو مطلب جہاں تک سوچا تھا وہاں تک لکھوں گی، بٹ میں ایسا نہیں کر پائی، سو ایکسیپٹ کیجیے گا آج والے ایپیسوڈ کو اتنا۔ خیر ہے تو کمپلیٹ، وہ میں اپنی طرف سے آپ کو لانگ دینا چاہتی تھی۔ ٹارگٹ میں نے یہاں مینشن کر دیا ہے کمپلیٹ کرنے۔ ہر ایپیسوڈ سے پہلے تھوڑی بات کرنی ضروری ہوتی ہے، یہ باتیں پوسٹ میں ہم لوگ کلیئر نہیں کر سکتے، دیٹس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں۔ یاقوت کی اسپاٹ نگاہیں مشی کے چہرے پر ہی ٹکی تھیں، وہ خود کو کمپوز کرتی جھٹ سے آبرو اٹھا گئی۔ دوستوں نے بلایا ہے مجھے پارٹی میں، وہیں جا رہی ہوں۔ ویٹ اے منٹ۔ وہ لیے دیے سے انداز میں بولتی، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، انہیں سیدھا کرنے لگی۔ یاقوت کو اپنے کانوں پر جیسے یقین سا نہیں آیا۔ کیا وہ دوستوں کا کہہ رہی تھی؟ کون سے دوست؟ ان 4 مہینوں میں کون سے دوست بن گئے تمہارے، جبکہ تم تو گھر سے بھی نہیں نکلتی؟ وہ ایک قدم آگے آتا، یکدم تڑک کر پوچھنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دوست کے نام پر یاقوت مرزا کو کیا یاد آتا تھا۔ یہی تو بات ہے کہ میں گھر سے نہیں نکل پاتی، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میری پہلے بھی ایک زندگی تھی جسے جی رہی تھی میں، لیکن اب کیا ہے میری زندگی میں؟ صبح اٹھو، کچن سنبھالو، دوسروں کے بچوں کو سنبھالو، گھر کی رکھوالی کرو، یہ زندگی ہے؟ وہ بھی ایک قدم آگے آتی کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ یاقوت کی سیاہ آنکھیں
یکدم متحیر سی پھیلنے لگی۔ لہجہ آج کچھ اور ہی تھا، اس کے الفاظ بہت سخت تھے، جو تیر کی طرح یاقوت کے دل پر لگے تھے۔ وہ دوسرے میرے بھائی ہیں، وہ سرد ٹھٹھرتے لہجے میں اسے باور کروانے لگا۔ اسے تکلیف ہوئی تھی اپنے بھائیوں کے لیے۔ اس کا یہ انداز دیکھ، تو تمہارے بھائی ہیں، میرے نہیں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولتی، پھر سے مرر کی جانب مڑ کر ریڈ لپسٹک اٹھا گئی۔ یاقوت چند پل تو اسے دیکھتا رہا، کچھ کہہ نہیں سکا۔ کیا کہتا؟ زبردستی اس نے کبھی مشی پر کچھ مسلط نہیں کیا تھا۔ وہ گہری سانس خود میں بھرتے خود پر کڑا ضبط کر گیا۔ ٹھیک ہے، آگے سے جمل اور کومل خود سنبھالیں گی۔ تم ڈھنگ کے کپڑے پہنو، میں لے چلتا ہوں تمہیں دوستوں کے پاس۔ وہ سرسری سے لہجے میں بولتا مڑنے ہی لگا تھا جب مشی کی آواز اس کے قدم وہیں زنجیر کر گئی۔ پارٹی میں ایسے ہی کپڑے پہن کر جاتے ہیں، اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں۔ اس کی بات پر یاقوت نے ٹرانس کی سی کیفیت میں مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس وقت مشی کا یہ انداز یاقوت کو حیران پر حیران کیے جا رہا تھا۔ وہ وہیں سے گردن موڑے بے یقین سا مشی کی پیٹھ تکتا رہا، جو مرر میں اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یاقوت نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے چہرہ اوپر کر کر گہری سانس خود میں بھری، لیکن ابھار سا اس کے اندر جو بڑھتا چلا جا رہا تھا، وہ جتنا ضبط کر سکتا تھا کر رہا تھا، لیکن وہ اسے آج سخت آزما رہی تھی۔ سو جاؤ، تم کہیں نہیں جا رہی، وہ نارمل لہجے میں بولتا، پھر سے باہر جانے لگا تھا کہ مشی کی آواز پر اسے پھر رکنا پڑا۔ وہ یک دم سے اس کی جانب مڑتی کرخت نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ میں پابند نہیں ہوں تمہاری اجازت کی۔ اس کا لہجہ چبھتا ہوا سا تھا۔ یاقوت نے متحیر آنکھوں سے اسے دیکھا، چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہوئے جا رہا تھا۔ وہ مرد ہو کر خود پر کڑا ضبط کر رہا تھا۔ میں پیار سے کہہ رہا ہوں، بے وقوف مت بنو، بھائی کو پتہ چلا تو غصہ کریں گے، ان کو نہیں پسند یہ سب۔ ہاں، اسے اپنے سے زیادہ اپنے باپ کی سختیوں کا خیال تھا، جس پر مشی مزید چڑھ کر طیش بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ وہ کیوں کریں گے؟ وہ ہوتے کون ہیں مجھ پر غصہ کرنے والے؟ ان کو حکم چلانا ہے تو اپنی بیوی پر چلائیں، مجھ پر نہیں۔ مجھ پر نہیں، وہ یک دم سے بپھر کر بولتی، لپسٹک تقریباً پھینکنے والے انداز میں ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتی ڈریسنگ روم سے باہر نکل گئی۔ یاقوت اس کے لفظوں پر سانس روکے ہکا بکا سا کھڑا رہا۔ اسے مشی کی ہر بات پر جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ کیا سوچ کر آیا تھا، لیکن یہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہ خود بھی مشی کے پیچھے گیا، جو ڈریس اٹھائے باتھ روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یاقوت نے اس کے ہاتھ سے ایک ہی جست میں وہ ڈریس چھینتے وہیں زمین بوس کر دیا۔ اس پر اپنے بھاری بھرکم بوٹ رکھ کر مشی کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ باپ ہے میرا، تمیز سے بات کرو ان کے لیے،
اور جب کہہ دیا نہیں پہنو گی مطلب نہیں پہنو گی۔ وہ پوری کوشش کرتا اپنے لہجے کو دھیما رکھ کر بات کر رہا تھا۔ اس کی بات پر مشی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر دوسرا گیا، جس میں ایک رنگ تکلیف کا بھی تھا جو یاقوت کی نظروں سے بچ نکلا تھا۔ وہ لعاب گٹکتی، خود کو کمپوز کر کر آگے آتی، یاقوت کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے کی جانب دھکیل گئی۔ باپ، وہ تمہارا ہے، میرا نہیں۔ وہ ایک دم بدتمیزی سے چلاتی، طیش بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مشی، یاقوت کی دھاڑ پر کمرے کی ایک ایک چیز ایک دم سے سہم سی گئی تھی۔ مشی کا دل خوف سے اچھل کر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو ہو گیا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دل چاہا رو دے، لیکن نہیں، وہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اسے مضبوط رہنا تھا۔ کیا مشی؟ ہاں، کیا مشی؟ بولو، وہ ہیں کون؟ تم سب کو پال کیا لیا؟ بس اپنی چلاتے، جیسے غلام بنا لیا وہ سب؟ مشائیں! دھاڑتے ہوئے یاقوت کا ہاتھ بے اختیار اس کی جانب اٹھتے چہرے کو چھونے سے صرف کچھ ہی انچ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ اس پر مشی خوف سے لرزتی جھک کر اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا گئی۔ پورا بدن… اللہ جی، مجھے 40 منٹ میں 4 دفعہ بریک لے کے کرنا پڑتا ہے۔ اف۔ مجھے بی پی کا کوئی علاج بتاؤ، تم لوگوں کے علاج نا بڑے کام آتے ہیں۔ پورا بدن خوف کے مارے بری طرح سے کانپنے لگا تھا۔ کائنات کی ہر چیز رک چکی تھی، یہاں تک کہ مشی کی سانسیں بھی۔ یاقوت تیز تیز سانس لیتا، خود پر کڑا ضبط کیے کیسے اپنے ہاتھ کو روک گیا تھا، یہ وہی جانتا تھا، ورنہ آج یہ ہاتھ اس کے نرم و ملائم گال پر ایسا نشان چھوڑ جاتے کہ رہتی دنیا تک وہ نشان کبھی نہ مٹتا۔ یاقوت نے ہاتھ نیچے کرتے رخ موڑ کر گہری سانس خود میں بھری۔ مشی اسی طرح کانپتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے گرم سیال تواتر سے بہتے اس کے رخسار کو تر کرنے لگا۔ یاقوت نے دھاڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی ٹیبل پر ہاتھ مارتے سارا سامان زمین بوس کر دیا تھا۔ اس کے اشتعال انگیز روپ کو دیکھ مشی تڑپ کر پیچھے دیوار سے جا لگی اور خوف زدہ سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ سامان پھینک کر بھی یاقوت کے اندر بڑھتا ابھار کم نہیں ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ہر چیز تباہ کر دے جو اس کے اندر کی آگ کو بجھا دے، لیکن یہ ناممکن تھا۔ اس کے اندر کی آگ جس نے لگائی تھی وہی بجھا بھی سکتی تھی، لیکن وہ تو خود اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے بتاؤ، میں پوری دنیا تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، لیکن ایسی بکواس کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ آخر میں ضبط کھوتے ہوئے وہ دھاڑ پڑا تھا۔ چہرہ یوں تھا جیسے اب خون چھلکے گا۔ مشی کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ جا کر اس کے سینے سے لگتی پھوٹ
پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ اس سے تو اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے، لیکن اپنی خود غرضی میں وہ یاقوت مرزا کو زندگی کی اتنی خوبصورت نعمت سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم بولو، بتاؤ کیا چاہیے؟ تم بولو، بتاؤ کیا چاہیے؟ وہ مشی کو دونوں کندھوں سے تھام کر ہذیانی سے انداز میں پوچھنے لگا۔ میری جان بھی مانگو گی تو دے دوں گا، لیکن میرے باپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کرو، میں نہیں کر سکتا برداشت۔ وہ ضبط کے آخری سرے پر کھڑا تھا۔ مشی کو لگا وہ اب رو دے گا۔ ایک مرد ہو کر کتنا وہ خود پر ضبط کر سکتا تھا، لیکن آج مشی کو ذیحال خان افندی کی تربیت بولتی دکھائی دے رہی تھی۔ آج اسے اپنے سامنے ایک ہی مرد نظر آ رہا تھا، کیونکہ مرد کی مردانگی اس کے طیش والے روپ سے ہی تو پتہ چلتی ہے۔ مجھے علیحدگی چاہیے تم سے۔ وہ جو اس کے جواب کا منتظر کھڑا تھا، اس کے ایسے جواب پر تو جیسے سانس تک نہیں لے سکا۔ یاقوت کے ہاتھ بے جان سے ہوتے اس کے پہلو میں آ گرے۔ وہ سانس روکے بنا پلک جھپکائے اپنی مشی کو دیکھنے لگا۔ اپنی مشی کو، وہ اس کی مشی تھی نا۔ آج وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کتنی پتھر دل لڑکی تھی، ایک معصوم کے دل کو کتنی بری طرح سے کچل رہی تھی۔ کس لیے؟ اس کی زبان بے ساختہ لڑکھڑا گئی، دل ڈوبنے لگا تھا۔ کیونکہ میں خوش نہیں ہوں تم سے۔ یہ جملہ بولتے ہوئے مشی کا اپنا دل کتنی بار پھٹا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن آج وہ کمال کی سنگ دل عورت بن گئی تھی، جس کے سینے میں دل نہیں پتھر فٹ تھا۔ یاقوت کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہوتے مزید گہرے ہو گئے۔ اسے سانس لینی تھی، کوئی آج اسے اپنی سانسیں دے دیتا۔ کیسے خوش ہوگی تم؟ بتاؤ، میں جان لگا دوں گا تمہیں خوش کرنے کے لیے۔ بولو۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اس وقت خود کو نارمل رکھنے کی۔ وہ بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، اس کی مشی تھی۔ یہی اگر کوئی دشمن ہوتا تو شاید اس کی شناخت بھی کسی کے لیے کر پانا مشکل ہو جاتا۔ تم صرف مجھے چھوڑ دو۔ کیا اس کا دل نہیں پھٹ گیا؟ کیا اس پر آسمان نہیں آن گرا؟ وہ کیسے سنگ دل بن کر اتنی بڑی بات بول گئی تھی، جس پر یاقوت کا دماغ ایک دم سے کھول اٹھا تھا۔ اس نے سرد وحشی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اسے بازو سے دبوچ کر ایک جھٹکے میں اپنے قریب کر لیا۔ مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا، سنا تم نے؟ وہ دبی آواز میں سیدھا مشی کے منہ پر پھنکارا تھا۔ اس کا یہ روپ دیکھ مشی کو اپنا خون تک خشک ہوتا محسوس ہوا۔ نہیں سنا، نہ سننا چاہتی ہوں۔ مجھے رہائی چاہیے تم سے۔ وہ ہر لحاظ بالائے طاق رکھتی اسپاٹ لہجے میں بولی۔ تمہیں رہائی صرف میری سانسوں کے نکلتے ملے گی، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو تم۔ دونوں طرف اب آگ برابر لگ چکی تھی، کم دونوں ہی نہیں رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں اس وقت برہمی تھی۔ مشی اپنا بازو ایک ہی جھٹکے میں چھڑواتی اس سے پیچھے ہٹ گئی اور شفقت بھری نگاہوں سے
اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہاری سانسوں کے نکلنے کا انتظار نہیں کروں گی، میں کل صبح ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آج کسی نے یاقوت مرزا کو کھڑے کھڑے مار دیا تھا، اس کے مرنے سے پہلے اس کی روح کھینچ لی تھی۔ یاقوت کو لگا کسی نے اس کی سانسیں روک دی ہوں، وہ چاہ کر بھی آج سانس نہیں لے سکا۔ مشی بظاہر نارمل لگ رہی تھی، لیکن کوئی اس کے اندر جھانک کر دیکھتا تو اس کا دل چیخ رہا تھا، خود کو کوس کر بند ہو جانے کی بددعائیں دے رہا تھا۔ تو دعا کرو یہ رات میری آخری ہو، ورنہ تمہاری ٹانگیں ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن یہ دہلیز عبور نہیں کر سکتی۔ کہہ کر وہ رکا نہیں، لمبے ڈھینگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے مشی نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ گزر کر جاتا، دھاڑ سے دروازہ بھی بند کر گیا تھا۔ مشی وہیں بے جان سی ہوتی زمیں بوس ہوتی چلی گئی۔ کسی نے اس کے بدن سے طاقت قطرہ بہ قطرہ نچوڑ لی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھتے، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے، پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا، جان جیسے نکل رہی تھی۔ وہ بالوں کو نوچتی بری طرح سے چلا اٹھی تھی۔ اس کی دلخراش چیخ پر پورا بدن یکدم سے لرز اٹھا تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ کر باہر آ رہا تھا۔ باہر آتے کھلی فضا میں وہ گہری سانسیں لینے لگا تھا۔ اس کا دل آج جیسے گھٹ گھٹ کر دھڑک رہا تھا۔ سانس جیسے بند ہو کر جسم کو بے جان کر دیتی ہیں، ویسے ہی وہ کام آج اس کا دل کر رہا تھا۔ وہ لان کے بیچوں بیچ کھڑا آسمان کی جانب دیکھتا بے ساختہ رو پڑا۔ مرد روتے نہیں، کیوں؟ ان کے پاس دل نہیں ہوتا؟ وہ بھی رو پڑا تھا۔ وہ کتنا خود پر ضبط کر سکتا تھا؟ آخر کار یہ ضبط اس کی جان ہی نکال لیتا۔ آج یاقوت مرزا ایک بار پھر اسی وقت میں چلا گیا تھا جب وہ اکیلا تھا۔ اس کے ارد گرد لوگ تھے بہت سارے، لیکن سب کے سب سو رہے تھے۔ قبروں میں اس کے سامنے بھی 3 قبریں تھیں جن میں اس کے اپنے سو رہے تھے۔ وہ ملائیشیا تو آ گیا تھا، لیکن لگتا تھا پاکستان میں بہت قیمتی چیز چھوڑ آیا۔ ہاں، وہ قیمتی چیز اس کے ماں باپ اور بہن تھی۔ کاش وہ اس وقت پاکستان میں ہوتا، کاش وہ اپنی ماں کے آغوش میں چلا جاتا۔ اس کو بتاتا کہ اس کا یاقوت اکیلا رہ گیا۔ اسے کیوں چھوڑا؟ اسے بھی ساتھ لے جاتی۔ جی کر اس نے کیا حاصل کر لیا تھا؟ محبت حاصل کی تھی، وہ بھی اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں کھڑا رہا۔ جب خود میں کچھ تبدیلی محسوس نہ ہوئی تو اس نے جیب سے فون نکالتے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ مقابل کے فون اٹھاتے
اس پر حکم صادر کیا اور فون واپس سے پینٹ کی جیب میں رکھتے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ صبح کی پوپ پھوٹ چکی تھی، ہر جانب زندگی پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف دکھائی دینے لگا تھا۔ سورج کا صرف کام تھا یہاں یہ بتانا کہ صبح کا وقت ہے، ورنہ یہاں کی زندگی صبح شام رات ایک جیسی گزرتی تھی۔ وہ کلاس روم میں بیٹھی سامنے ٹیچر کو بورڈ پر کچھ لکھتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہے تھے۔ جمل نے ہر ایک پوائنٹ اچھے سے نوٹ کیا اور بک واپس سے بیگ میں رکھ کر ہر کسی کو بیزاریت سے دیکھنے لگی۔ اتنے دنوں میں اس نے ایک بھی دوست نہیں بنایا تھا۔ دوست تو دور کی بات تھی، اس نے خود سے کسی کو مخاطب بھی نہیں کیا تھا۔ کیسے کرتی؟ وہ تو ایسے بیٹھتی تھی جیسے کوئی قیدی جیل میں بیٹھا ہو۔ یہاں آ کر اسے اپنا آپ تنہا لگتا تھا، سب اجنبی، کوئی بھی اپنا نہیں دکھتا تھا۔ تبھی ایک لڑکا اپنا بیگ اٹھائے اس کے ساتھ ہی ڈیسک پر آ بیٹھا۔ یہاں ہر ڈیسک پر 2 اسٹوڈنٹ بیٹھتے تھے، اس کے ساتھ سروں پر دونوں اسٹوڈنٹس کے نام درج ہوتے، جس کی جہاں سیٹ ہوتی وہ وہیں بیٹھتا۔ لیکن اس کو اپنے ساتھ بیٹھتے دیکھ جمل کو جی بھر کر تعجب ہوا، کیونکہ ذیحال نے اس کے ڈیسک پر کسی اور کا نام لکھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایکسکیوز می، اس نے خاصے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، جس پر اس کے ساتھ بیٹھے لڑکے نے آنکھوں پر لگے ٹرانسپیرنٹ گلاسز کو ذرا سا ناک پر نیچے کھسکا کر اس لڑکی کو دیکھا جو اس وقت پوری یونیفارم میں ملبوس تھی، ورنہ یہاں لڑکیوں کا یونیفارم ایسا ہوتا تھا جس میں ان کی آدھی ٹانگیں یوں ہی برہنہ دکھتی، آدھی نیچے سے وائٹ ساکس میں چھپ جاتی۔ لیکن اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی پٹھان کی بیوی تھی۔ جہاں تک ممکن ہو سکا تھا وہ خود کو اچھے سے کور کیے ہوئے تھی۔ یس ایکسکیوزڈ، اس کے اس جواب پر جمل نے چونک کر پھر غصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ میرا ڈیسک ہے، اٹھو یہاں سے، وہ اس کی جانب مڑتی فل لڑاکا انداز میں بولی۔ کیوں؟ گھر سے لائی ہو؟ اس کی بات پر لڑکا ببھر کر پوچھنے لگا۔ جمل نے ناک پھلا کر اسے سخت طیش بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تو تمہارے بھی باپ کا نہیں ہے؟ اٹھو یہاں سے، اور جہاں تمہاری نیم پلیٹ ہے وہاں کھسکو، ورنہ… اس کے آخری لفظ ورنہ پر اس لڑکے نے ایسے آبرو اچکائی جیسے پوچھ رہا ہو ورنہ بیٹھنے لائق نہیں رہو گے۔ جواب جمل کے بجائے اسے پیچھے سے ملا۔ جب اس آواز پر اس لڑکے کے ساتھ ساتھ جمل نے بھی چونک کر پیچھے دیکھا، جہاں اس کے حبیب جان کھڑے تھے۔ صرف کھڑے نہیں، اس لڑکے کی گردن بھی اس کی ہاتھوں کی گرفت میں تھی۔ ذیحال نے اسے گردن کے بل اوپر اٹھاتے ایک سائیڈ کھڑا کیا اور خود پوری طرح سے اپنی گلالے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اپنی سیٹ پر جاؤ۔ اپنے سامنے چٹان وجود کو دیکھتے وہ لڑکا اندر ہی اندر ڈر چکا تھا، کیونکہ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا اور سامنے کھڑا شخص جس کا تعارف بہت بڑا تھا، لیکن چند لفظوں میں وہ ایک ایشین گینگسٹر۔ اس کی جسامت، 6 ایبس اور ٹھوس بائسیپس کے آگے وہ لڑکا صرف سوکھی ککڑی لگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی اینک ٹھیک کرتا
وہاں سے فوراً کھسک گیا۔ اس کے جاتے زحال نے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں اس کی گلالیں اپنے حبیب جان کو اس وقت یہاں دیکھ پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ وہ اس وقت صرف بلیک پینٹ پر میٹل زنک رنگ کی شرٹ پہنے، کف موڑے، ماتھے پر بکھرے بالوں میں اس وقت بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں یہاں؟ وہ دلکش انداز میں پوچھتا، شریر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ حبی! وہ چیخ کر اٹھتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ آس پاس بیٹھے اسٹوڈنٹس اسے تعجب بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں کس سے فکر تھی؟ ان کی کسے فکر تھی؟ یس حبیقہ بیبی، زحال نے اسے اپنے سینے سے لگائے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اسے یہاں دیکھ تو جمل کسی پھول کی طرح ہی کھل چکی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ یہ سرپرائز! وہ اس اچانک سرپرائز پر خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ مجھے اپنے بیبی کی یاد آئی تو آ گیا۔ چلو بیٹھو، کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اسے بٹھاتے وہ خود بھی جمل کے ساتھ ہی اس ڈیسک پر بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھتے یکدم سے انکمفرٹیبل ہونے لگا۔ اس نے مڑ کر آگے پیچھے سے اس ڈیسک کو دیکھا، جو اس جم والے بندے کے لیے بچوں کا کھلونا لگ رہی تھی۔ زحال نے آنکھیں پٹپٹاتے اپنی شرٹ ٹھیک کی اور انگلی سے پیشانی کھجاتا وہ اسی طرح انکمفرٹیبل ہو کر خود کو اس تھوڑی سی جگہ میں ایڈجسٹ کرنے لگا۔ جمل اپنی خوشی میں یہ تو دیکھ ہی نہیں رہی تھی کہ اس کے حبیب جان کیسے اس کے لیے خود کو اس ڈیسک پر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج زحال کو شدت سے اپنے جم کرنے پر افسوس ہوا۔ ٹیچر جس طرح پہلے پڑھا رہے تھے، اب تو ان کی آواز تک ٹھیک سے نہیں نکل رہی تھی۔ وہ ڈر ڈر کر ایک آنکھ بچاتے پیچھے مڑ کر دیکھتے، جہاں وہ بیسٹ بیٹھا ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے نروس ہوتے دیکھ زحال نے اسے گھور کر دیکھا اور نظروں سے سخت تاکید کرتے اسے ٹھیک سے پڑھانے کی جانب اشارہ کیا۔ اسی وقت اس کا موبائل بیپ کرنے لگا تھا۔ زحال نے آن کر دیکھا تو پامیر کا میسج تھا، پاشا کب نکلنا ہے؟ وہ لوگ ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ وہ لوگ ایک مافیا گروپ کے پیچھے تھے، جن پر دن دہاڑے بلیک ماسک مافیا نے چھاپا مارا تھا۔ وہ لوگ اسمگلنگ میں ہی ملوث تھے، جس پر پولیس سے پہلے وہ گینگ وہاں پہنچا تھا۔ اس وقت وہ لوگ ان کے آنے کا سنتے ہی ڈر کر وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ تب سے پاشا گینگ ان کے پیچھے تھا۔ ایک گاڑی پاشا کے پاس تھی اور ایک پامیر کے پاس، باقی گاڑیوں میں ان کے بندے تھے۔ جمل خود کو اکیلا ضرور سمجھتی، لیکن وہ اکیلی نہیں ہوتی تھی۔ اس پر ہر وقت وہ دو آنکھیں لگی ہوتی تھی جو اس کی ہر موومنٹ کو دیکھتی تھی، دو کان ہوتے تھے جو اس کی ہر بات سنتے تھے، یہاں تک کہ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی، کیونکہ جمل کے یونیفارم پر لگے بٹن پر ایک چھوٹا سا کیمرہ فٹ تھا۔ ہر وقت زحال سے وہ کنیکٹ رہتا تھا۔ وہ ایک کیمرہ اس کلاس میں بھی لگایا تھا، جو سیدھا جمل کے چہرے کو ظاہر کرتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ گاڑی برق رفتار سے بھگائے جا رہا تھا۔ اسے روکنے کے لیے اس کے سامنے ایک گاڑی آتی
اس پر فائرنگ کرنے لگی تھی، جس پر پاشا ایک ہی جھٹکے میں ڈرفٹنگ کرتے، اسٹیئرنگ گھما کر گاڑی کا پچھلا حصہ ان کی گاڑی سے دے مارتے الٹا ان پر فائرنگ کر گیا۔ وہ لوگ اس کے جوابی حملے پر فوراً سے بھاگ نکلے۔ ان کو بھاگتے دیکھ پاشا نے گاڑی ایک بار پھر سے اسٹارٹ کی اور پیر سیدھا گیس پیڈل پر رکھتے گاڑی پھر سے بھگا لی۔ اس کی گاڑی کے پچھلے ٹائر سے آگ کی چنگاریاں نکلتی اس تھوڑی سی جگہ کو پل کی پل دھوئیں سے بھر گئی۔ دونوں طرف مافیا گروہ تھے، لیکن ایک وہ تھا جو پوری مافیا ورلڈ کا باپ کہلاتا تھا۔ پاشا کے پیچھے اس کے بندوں کی گاڑیاں تھیں جو ٹریفک کو بڑی مہارت سے چیرتی ان کا پیچھا کرتی چلی جا رہی تھی کہ تبھی زحال کے کانوں میں اس لڑکے کی آواز گونجی جو اس کی گلالے کو تنگ کر رہا تھا۔ پھر کون سا گینگ، کون سی جنگ! اس نے اسٹیئرنگ گھماتے سیدھا کالج کی سڑک پر گاڑی گھما لی تھی۔ اسے راستہ بدلتے دیکھ اس کا پورا گینگ اس کے پیچھے نکل چکا تھا۔ اس کے اگلے 5 منٹ میں رف ڈرائیونگ کرتے وہ اب جمل کے پاس بیٹھا تھا۔ اگر وہ گینگ ہاتھ سے نکل جاتا تو پاشا کبھی یہ پتہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس اسمگلنگ کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے، اور یہ بات اس کی سب سے بڑی ہار تھی جس کی فکر پامیر سلطان کو کھائے جا رہی تھی، جس کی فکر پامیر سلطان پاشا کے لیفٹ ہینڈ کو ستائے جا رہی تھی۔ جانے دو، رہیں گے تو اسی زمین پر۔ اس وقت میں بزی ہوں۔ میسج ڈراپ کرتے اس نے موبائل آف کر کر جمل کی جانب دیکھا جب خوش خوش سی اپنے پوائنٹس نوٹ کرتی چلی جا رہی تھی۔ کلاس تھوڑی دیر مزید چلی تھی۔ اس کے بعد بیل لگتے سارے اسٹوڈنٹس کلاس روم سے باہر نکلنے لگے۔ سب کے جاتے پیچھے صرف وہ 2 بچ گئے تھے کیونکہ جمل اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ جمل نے جیسے ہی بیگ کندھے پر لینا چاہا، زحال نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر اپنے کندھے پر لٹکا لیا۔ آپ کا غلام حاضر ہے میڈم، وہ جمل پر جھک کر شریر انداز میں بولتا اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ جمل تو پہلے ہی خوش تھی، اب تو وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کلاس روم سے باہر نکلے، جمل اس کے آگے آگے اور وہ اس کے پیچھے۔ اس نے سامنے کھڑے پامیر کو آنکھوں سے اشارہ کیا جس سے فوراً وہ سر خم کرتے پورے گینگ کو سیکنڈ سے پہلے سائیڈ کر گیا۔ سامنے کا منظر بالکل صاف تھا، صرف جمل کے لیے۔ پامیر بھائی، آپ بھی آئیں؟ اس کو دیکھ جمل کی آنکھیں ایک دم سے چمک اٹھیں۔ بالکل، میں ہی آتا ہوں۔ آج بھائی کو تمہاری یاد کچھ زیادہ آ رہی تھی، اس لیے وہ بھی آ گئے۔ اس نے دانت بھینچ کر آخری بات کہی جس پر زحال نے اسے مصنوعی سا گھورا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر جمل کو بٹھاتے خود بھی بیٹھ گیا۔ پامیر دوسری گاڑی میں ہی تھا۔ ان کی گاڑی نکلتے پیچھے پورا گینگ ایک ایک کر کر کالج سے نکلتا ان کے پیچھے ہو گیا۔ وہ پورا دن کمرے میں بند رہنے کے بعد شام کو کہیں جا کر باہر نکلی تھی۔ بچے حسب معمول لاؤنج میں ہی کھیل رہے تھے۔ ان کو دیکھ اس کے دل پر جیسے ہاتھ سا پڑا۔ ان کے لیے اس نے
دوسرے لفظ استعمال کیا۔ یہ بچے تو اس کی جان تھے۔ وہ ان کو چھوڑے کچن میں آئی تو سامنے ہی کومل کھانے کی تیاری میں مصروف دکھائی دی۔ اسے اس وقت گھر دیکھ مشی کو تعجب ہوا۔ آپ ہاسپٹل نہیں گئی؟ اس کے سوال پر کومل نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور مبہم سا مسکرا دی۔ نہیں، بس آج سوچا گھر کو ٹائم دے دوں۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ دوں تمہیں؟ اس کے سوال پر مشی کو اپنا آپ یہاں بیگانہ سا لگا۔ دل مزید ڈوبنے لگا۔ اس کے ہی کچن میں اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ اسے کچھ چاہیے؟ نہیں، میں آپ کی ہیلپ کروا دیتی ہوں، کہتے وہ آگے بڑھ کر خود بھی کام کرنے لگی۔ کومل اسے دیکھ مسکرا کر اپنی کوکیز بیک کرنے لگی اور اس میں مصروف ہو گئی۔ وہ چلی جاتی ہاسپٹل، لیکن جمل کے کالج جانے کے بعد تک اس نے انتظار کیا کہ مشی اب باہر نکلے گی، لیکن وہ جب نہ آئی تو اس نے ہاسپٹل فون کر کر لیو لے لی تھی۔ رات کے کھانے پر سب ٹیبل پر جمع ہوئے تھے، لیکن ایک یاقوت ہی کسی کو نظر نہیں آیا۔ مشی نے یہاں وہاں اسے نظروں سے تلاش کیا۔ اس کی نگاہیں داخلی دروازے پر ہی جا کر اٹک رہی تھی، لیکن آج اس کا انتظار ہی رہا۔ اس کا دل اب بیٹھنے لگا تھا۔ یاقوت بھائی کہاں ہے؟ نہ صبح ناشتے پر دکھے، نہ لنچ پر، انفیکٹ آج تو گھر بھی نہیں دکھے۔ پامیر نوٹ کرتا بالا آخر پوچھ بیٹھا۔ اس کے سوال پر زحال نے مشائم کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت ازحد فکر نمایاں تھی۔ کال کر کر دیکھ لو۔ دکھا تو مجھے بھی نہیں ہے، میں تو آج سارا دن گھر تھی۔ کومل کے کہنے پر پامیر نے فون نکالتے یاقوت کا نمبر ڈائل کیا۔ کال جا رہی تھی، لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ نہیں اٹھا رہے۔ یہ 3 لفظ بہت نارمل تھے، لیکن سب کے لیے۔ مشی کا دل ان لفظوں پر ہی بند ہو گیا تھا۔ اس نے سب کے بیچ خود کو رونے سے باز رکھا، لیکن چہرہ سرخ ہوتے سب کہہ گیا۔ زحال خاموشی سے کھانا کھاتا رہا، وہی آفندیز کی عادت، کھانے کی میز پر خاموشی اختیار کرنا۔ حبیب، آپ کریں نا یاقوت بھائی کو فون۔ جمل کے مخاطب کرنے پر زحال نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی بیوی کا حکم تھا، کیسے نہ بجا لاتا۔ اس نے اسی وقت پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور یاقوت کا نمبر ڈائل کیا، جسے پہلی ہی رنگ پر اٹھا لیا گیا۔ وہ اس کی کال کی دوسری رنگ نہیں ہونے دیتا تھا۔ جی بھائی؟ آگے سے اس کی بھاری آواز سنائی دی۔ کہاں ہو؟ اس کے سوال پر دوسری جانب سے ایک پل کے لیے خاموشی سی چھا گئی، لیکن اس کا خود میں سانس بھر کر خود کو نارمل کرنا بھی زحال محسوس کر گیا تھا۔ یہیں ہوں۔ 2 لفظی جواب اور پھر خاموشی۔ وہ جیسے اپنے لب کاٹ کر ان کو پھڑپھڑانے سے باز رکھ رہا ہو۔ گھر پہنچو ابھی۔ یہ حکم تھا جسے اب یاقوت مرزا کو ماننا تھا۔ جی آیا۔ اس کے جواب دیتے زحال نے کال کٹ کر دی۔ آ رہا ہے، کہتے وہ اپنے کھانے میں پھر مصروف ہو گیا۔ دیکھا مشی، پہلی رنگ پر تو تمہاری کال بھی نہیں اٹھاتے، لیکن بھائی میں پتہ نہیں ان کو تمہاری سوکا نظر آتی ہے۔ پامیر کی بات پر سب کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی، لیکن مشی اور زحال مسکرائے تک نہیں۔ سو ویورز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔